الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے آزاد غلام، مرد، عورت، بچے اور بڑے ہر ایک پر 1 صاع کھجور، 1 صاع جو صدقۃ الفطر میں دینا فرض قرار دیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ صدقۃ الفطر ہے۔ آج صدقۃ الفطر سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور اکثر امت کا وہ طبقہ ہے جو صدقۃ الفطر ادا ہی نہیں کرتا ہے، اور کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہیں صدقۃ الفطر کے متعلق کیا نصاب ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اس کے متعلق بالکل بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ماہ رمضان کے اختتام اور ماہ شوال کے آغاز پر، یعنی عید الفطر سے کچھ دن پہلے، عید الفطر سے قبل ایک اہم عمل ادا کیا جاتا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا ہے روزے داروں کے بیکار اور بیہودہ باتوں کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین اور فقراء کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ جس نے عید الفطر سے پہلے صدقہ ادا کر دیا تو مقبول ہے، اور جس نے عید الفطر کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقوں کی طرح ہے، اور عید الفطر سے قبل، عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا سنت ہے۔ صدقۃ الفطر کا وجوب کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ مسلمانوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے، خواہ وہ آزاد ہو گیا غلام، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بڑے۔ نابالغ کا ذاتی مال ہو تو ان میں سے اس کا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، اگر ذاتی مال نہ ہو تو اس کے والد اس کی طرف سے اس کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے بالغ بچے کا صدقۃ الفطر خود بالغ بچہ ہی ادا کریں گا۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کریں گا، اگر اس کے والد اس کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو یہ بہتر ہے، ادا کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طریقے سے عورت اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کریں گی اگر وہ مالدار ہے، اگر شوہر ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت سے اس کا صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو وہی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ایک خود عمل ہے جس کو ہر شخص کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ہم کس کو دیں؟ صدقۃ الفطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جیسے فقراء اور مساکین اور غربا ہے۔ اسی طریقے سے سید کو صدقۃ الفطر نہیں دینا چاہیے چونکہ یہ آل رسول ہے، صدقہ جو مال کی گندگی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر روزے کی جو بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں روزے کے اندر، اس لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے گناہوں کو ختم کرے۔ اور سید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہے تو انہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی نصرت کرنا چاہیے، لیکن وہ صدقے سے نہیں بلکہ ہدایہ، تحائف اور عطیہ کے ذریعے سے سید کی مدد اور امداد کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ثواب کا باعث ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ تو ہر صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، ویسے بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو مرنے کے بعد اسے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اگر وہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی فضیلت ہے، اور وہ بھی فضیلت کا باعث ہے، وہ بھی فضیلت کے اندر شامل ہوگا۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا نصاب کیا ہے؟
یہ بات اہم ہے، اس کو ہر شخص نے سمجھ لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک نصاب مقرر ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ بنیادی طور پر 5 چیزوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہر شخص کو معلوم ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے، اسی طریقے سے رقم ہے، مال تجارت ہے، اور ایک چیز اس میں زیادہ یہ ہے کہ اسباب ضروریہ ہے، یعنی ہمارے گھر کے اندر وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد اسٹاک پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس شخص کے پاس سونا ہے اور اس کا نصاب 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کے پاس چاندی ہے یا رقم ہے یا مال تجارت ہے اور ان سب کا نصاب الگ الگ طور پر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو ان سب پر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے پاس سامان ضروریہ ہے، یعنی اسباب ضرورت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس پورے مکمل 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اور رقم اور تجارت اور اسباب ضروریہ جو بھی ہے ان کی جو رقم ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو اکٹھے کیا جائے گا، ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے گا، اور ان ساری چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی طریقے صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے یہ، اور صدقۃ الفطر کن کن چیزوں سے کتنا کتنا دیا جائے گا یہ بھی مشہور ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے اور کتنا کتنا ادا کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ادا کرنا جائز ہے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہے جس کو سنن نسائی نے ذکر کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان الناس يخرجون من صدقة الفطر في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر او شعیر او صاعا من شعیر او سلط او زبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ 1 صاع جو یا 1 صاع سلط کہتے ہیں بغیر چھلکے کے جو کو، یا کشمش یا کھجور 1 صاع ادا کیا کرتے تھے۔ اور اگر صدقۃ الفطر جو یا کشمش یا کھجور سے ادا کیا جائے گا تو یہ 3.5 کلو، اگر جو کشمش اور کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا تو 3.5 کلو ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گیہوں سے ادا کرنا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں ادا کریں گا۔ اگر کوئی شخص چاول سے ادا کرنا چاہتا ہے یا دیگر چیزوں سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کو لے سکتا ہے، یا 3.5 کلو کھجور یا جو یا کشمش کی قیمت کو لے کر بھی کسی بھی چیز کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے، غربا اور یتیم اور فقراء کا فائدہ دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر اکثر اور ہمیشہ کشمش کے ذریعے سے دیا کرتے تھے۔ اس میں غربا اور فقراء اور یتیم کا فائدہ ہے، اس حساب سے کہ اگر آپ گیہوں سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو 2.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں 100 روپے کے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کشمش سے یا کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو یہ 700-800 کے ہو جاتے ہیں۔ اگر کشمش سے ادا کریں گے 3.5 کلو تو یہ کشمش ہو جاتی ہے 1200 کی، تو اس میں غربا اور یتیموں کا فائدہ ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم غربا اور یتیموں کا فائدہ دیکھتے ہوئے ہم ان کے اوپر اپنے مال و دولت کو لٹائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں سے، ہمارے مال میں سے کمی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کے اندر اور بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے بے حد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر، صدقۃ الفطر پر خصوصاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔